ذرا تصور کریں ایک ایسے سرجن کا جس سے مریض کو چھونے کی اجازت نہ ہو لیکن اسے دوسرے کمرے سے بیٹھ کر سرجری کرنی ہو۔ ارے اس کے لیے تو یقینی طور پر روبوٹک بازو یا کسی بہت ہی جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑے گی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قانونی دنیا میں عدالتوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جج تو ایک عمارت میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن جن حقائق پر انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا جو گواہ ہوتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک بہت بڑا عملی مسئلہ ہے۔ اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم دی کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے پارٹ 3 کی تہ کھولتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ عدالتیں اپنی جسمانی حدود سے باہر جا کر معلومات کیسے اکٹھی کرتی ہیں۔ اسے قانونی زبان میں کمیشن کہتے ہیں، جو دراصل عدالت کا ایک ریموٹ کنٹرول ہے۔ صحیح، لیکن معلومات کے اس دور میں بھی قانونی دائرہ کار کے ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ عدالت اپنا یہ اختیار کن مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ ریموٹ کنٹرول کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جسے ہر بات پر گھمایا جا سکے۔ تو کیا عدالت اپنی مرضی سے کسی بھی چھوٹے بڑے کام کے لیے کمیشن جاری کر سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے اگر جج صاحب کو کافی پینی ہو تو وہ کمیشن نہیں بھیجیں گے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں بتاتی ہوں، سیکشن 75 کی روشنی میں ایسا صرف 4 مخصوص حالات میں ممکن ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کا معائنہ کرنے کے لیے، جیسے اگر کوئی گواہ بستر مرگ پر ہو اور عدالت نہ آ سکتا ہو۔ اچھا، تو مطلب وہاں عدالت کسی کو بھیجتی ہے۔ اور دوسرا ہے مقامی تحقیق کے لیے، اور تیسرا ہے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال۔ اگر کوئی بہت پرانا پیچیدہ مالیاتی ریکارڈ ہو تو جج خود اکاؤنٹنٹ بننے کے بجائے کسی ماہر کو یہ کام سونپ دیتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت عملی بات ہے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ جائیداد کی تقسیم؟ جی بالکل، جائیداد کی تقسیم کے لیے، جیسے کسی دوسرے شہر میں خاندانی زمین بانٹنی ہو تو کمیشن کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ویسے قانون میں ایک سیکشن 75A بھی ہوا کرتا تھا جو اب حذف کر دیا گیا ہے۔ میں نے بھی نوٹس میں دیکھا تھا کہ 75A اب موجود نہیں ہے۔ یہ نکال کیوں دیا گیا؟ کوئی خاص وجہ؟ بس یہ قانونی صفائی ستھرائی کا حصہ ہے۔ وہ پرانے دور کا کچھ طریقہ کار تھا جو وقت کے ساتھ غیر ضروری ہو گیا تو اسے ہٹا دیا گیا تاکہ نظام زیادہ سادہ اور تیز رہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی مقامی بات، لیکن کیا ہو اگر لاہور کی عدالت کو کراچی میں موجود کسی پراپرٹی کی تحقیقات کرنی ہو؟ ہاں، تو یہاں معاملہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک پھیل جاتا ہے۔ بالکل۔ کیا ایک عدالت واقعی دوسرے صوبے کی عدالت کو احکامات جاری کر سکتی ہے؟ وہ اپنے بندے ٹرین پر تو نہیں بھیج سکتے نا؟ اگر ایسا کرے تو پورا عدالتی نظام ہی آپس میں ٹکرا جائے۔ اس لیے سیکشن 76 کے تحت قانون ایک ریلے ریس کی طرح کام کرتا ہے۔ لاہور کی عدالت اپنا بیٹن کراچی کی عدالت کو پکڑا دیتی ہے۔ ایک قانونی ریلے ریس، یہ تشبیہ بہت زبردست ہے۔ تو کیا کراچی کی عدالت اگلا چکر لگانے کی پابند ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمارا کیس نہیں ہے؟ وہ قطعی طور پر ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہائی کورٹ کے علاوہ کسی بھی دوسرے صوبے کی اس مقامی عدالت کو کمیشن بھیجا جا سکتا ہے جہاں مطلوبہ شخص رہائش پذیر ہو، اور دوسری عدالت ثبوت اکٹھا کر کے اصل عدالت کو واپس بھیجنے کی مکمل پابند ہے۔ کمال ہے۔ لیکن ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، یہ نظام اس وقت کیسے کام کرے گا جب گواہ پاکستان کی حدود سے ہی باہر ہو؟ یہاں طریقہ کار تھوڑا بدل جاتا ہے کیونکہ اب آپ دوسرے خود مختار ملک کے دائرہ کار میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے جب قومی سرحدیں بیچ میں آ جائیں؟ دیکھیں، آپ کسی غیر ملکی ادارے کو براہ راست حکم تو نہیں دے سکتے نا، اس لیے سیکشن 70 کے تحت پاکستان سے باہر موجود گواہ کے لیے کمیشن کی بجائے لیٹر آف ریکویسٹ جاری کیا جاتا ہے۔ اچھا، لیٹر آف ریکویسٹ، یعنی بات ایک حکم سے بدل کر ایک شائستہ درخواست بن جاتی ہے۔ بالکل، سفارتی آداب کی وجہ سے۔ اور یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ سیکشن 78 کے تحت یہ عمل 2 طرفہ ہے۔ 2 طرفہ؟ وہ کیسے؟ مطلب پاکستان سے باہر موجود ریاستوں یا وفاقی حکومت کے زیر انتظام غیر ملکی عدالتوں سے آنے والے کمیشنز پر بھی بے عینہ یہی اصول لاگو ہوتے ہیں۔ ہم بھی ان کی درخواستوں کا احترام کرتے ہیں۔ واہ، تو اس قانونی جائزے کا لب اب یہ ہے کہ چاہے کوئی بیمار گواہ ہو، دوسرے صوبے کی زمین ہو یا پھر سرحد پار کوئی ثبوت، یہ دفعات عدالتی نظام کو بغیر رکے کام کرنے میں مدد دیتی ہیں۔
جی، اور وہ بھی 1908 کے قانون کے تحت، جس نے انٹرنیٹ کے بغیر ہی عالمی سطح پر عدالتوں کو انتہائی منظم طریقے سے جوڑ دیا تھا۔ بالکل، تو پروگرام کے اختتام پر یہ ایک بڑا ہی فکر انگیز سوال چھوڑے جاتا ہے۔ اگر ایک صدی پرانے اس قانون نے بغیر انٹرنیٹ کے عدالتوں کو صوبائی اور عالمی سطح پر اتنا زبردست ریموٹ کنٹرول دے دیا تھا، صحیح۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ مستقبل میں جدید ٹیکنالوجی اور ورچوئل ریالٹی قانونی تحقیقات اور عدالتوں کی جغرافیائی حدود کو کس حیرت انگیز حد تک بدل کر رکھ دے گی، یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.